السلام علیکم۔ ناول ڈائجسٹ لائبریری میں خوش آمدید۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور میرا اس گھر سے تعلق ختم ہوتا جا رہا تھا۔ وہ گھر جس میں میرا بچپن گزرا آج کیوں اجنبی سا محسوس ہو رہا ہے؟ یا میرا وہم تھا؟ بابا مجھے ہمیشہ منحوس کہتے تھے، پتہ نہیں میں نے اس گھر میں پیدا ہو کر کون سا گناہ کیا۔ بھائی بھی اب مجھ سے نفرت کرنے لگا تھا۔ ایک ماں تھی جو اسے پیار کرتی تھی۔ نمرا نے یہ سب سوچتے ہوئے ایک سرد آہ بھری اور اپنے اللہ سے سوال کرنے لگی، اے اللہ، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ کیا میں آپ کی بندی نہیں؟ اللہ، تو سب کی سنتا ہے، نیکوکاروں کی بھی اور گنہگاروں کی بھی۔ میری بھی صدا سن لے مولا۔ اے اللہ دیکھ، کبھی کسی کا میں نے دل نہیں دکھایا، میں نے پھر میرا دل کیوں دکھایا جاتا ہے؟ وہ رو رو کر سسکیاں لے کر خدا سے مخاطب تھی، سوال پر سوال کر رہی تھی اور بے شمار سوچوں میں گم پھر پہلی سوچ پر پہنچ گئی۔ اے اللہ، اگر کبھی اس گھر میں میرے لیے جگہ ختم ہو گئی تو کیا ہوگا؟ کہاں جاؤں گی؟ میں تو یہ سوچتے بھی کانپ رہی تھی، اور یہ سب کیسے سہ پاؤں گی؟ اے اللہ، اگر ایسا وقت آئے تو مجھے حوصلہ دینا، مجھے آسرا دینا۔ یہ کہتے کہتے تکیے پر سر رکھ دیا، اور اب نمرا کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب تھا۔ پورا کمرہ اس کی ہچکیوں سے گونج رہا تھا۔ اتنے میں آواز آئی، نمرا بیٹا، دیکھو دروازے پر کون آیا ہے۔ نمرا نے جلدی سے آنسو صاف کرتی ہوئی ہچکچاتی ہوئی آواز سے جواب دیا، جی اماں، آتی ہوں۔ نمرا کمرے سے باہر آئی اور اماں کو کام میں مصروف دیکھا۔ ابا ہمیشہ کی طرح چارپائی پر سوئے پڑے تھے۔ نمرا نے خاموشی سے جا کر دروازہ کھول دیا۔ کون تھا جس کی طرف دیکھ کے نمرا غصے میں آ گئی، مگر کچھ بول نہ پائی۔ اتنے میں آواز آئی، نمرا بیٹا کون ہے؟ اماں، شکورہ خالہ ہیں، نمرا نے ہلکی سی آواز میں کہا۔ شکورہ خالہ اندر آئیں۔ نمرا نے خالہ کو اپنی اماں کے پاس بٹھا کر خود کچن کی طرف چل پڑی۔ نے بیٹا، اپنی خالہ کے لیے چائے بنا کر لاؤ، ساتھ بسکٹ بھی، شکورہ خالہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ نمرا منہ میں بڑبڑاتی ہوئی کچن میں پہنچی اور چائے بنانے کے ساتھ ساتھ پھر اپنی سوچوں میں گم ہو گئی۔ اتنے میں آواز آئی، نمرا بیٹا لے آؤ۔ نمرا نے چونکتے ہوئی جواب دیا، جی اماں۔ نمرا نے چائے لا کر شکورہ خالہ کو دے دی۔ شکورہ خالہ نمرا کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آسمان پہ جوڑے اللہ اور زمین پہ شکورہ خالہ ملاتی ہی، مگر ابھی تک نمرا کے معاملے میں ناکام رہی۔ نمرا چائے دینے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں جاتے ہی اسے بے شمار سوچوں نے گھیر لیا۔ وہ شیشے کے آگے بیٹھ گئی اور خود کو غور سے دیکھنے لگی اور پھر سے باتیں کرنے لگی، اے اللہ، اگر بنایا تھا تو خوبصورت بھی بناتا۔ مجھ میں سب خوبصورتی ڈھونڈتے ہیں اور جب ان کو خوبصورتی نہیں ملتی جو چپ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ، کیا میرے لیے کوئی نہیں بنا خوبصورتی سے نہیں مجھ سے شادی کرے؟ مگر یہ بھی کہاں ممکن ہے، لوگ تو خوبصورتی کے پجاری ہیں۔ نمرا جو اللہ ہی سے ہر سوال جواب کرتی رہتی تھی، نمرا بیٹا، نمرا کی ماں نے آواز دی اور کمرے میں آ گئی۔ جی اماں، بیٹا شکورہ آج ایک اچھا رشتہ دے کر گئی ہیں۔ لڑکے کا اپنا بزنس ہے مگر عمر کچھ زیادہ ہے، بس 45 سال کا، 2 بیویاں پہلے ہیں، تمہیں الگ سے گھر لے کر دے گا۔ یہ دیکھ تصویر، بیٹی خدا کے لیے مان جا، اس بار بھی اگر تو نے انکار کیا تو تیرا باپ تجھے اور مجھے جان سے مار دے گا۔ اگر یہ رشتہ ہو جائے تو ہمارے سر سے بھی بوجھ اتر جائے۔ تصویر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اماں، یہ تو ابا کی عمر کا ہے، اور آپ، کچھ کہتے کہتے نمرا رک گئی اور شادی سے ایک بار پھر انکار کر دیا، اور نمرا کی اماں کمرے سے چلی گئی اور نمرا دوبارہ اپنے کمرے میں لگے شیشے کے آگے بیٹھ گئی۔ بھائی اور بھابھی بھی آنے والے ہوں گے، پھر بھابھی کی جلی کاٹی باتیں سننا پڑیں گی۔ اے اللہ، میرے اوپر کرم کر، اس نے مایوسی بھرے انداز میں دعا کی۔ نمرا کا ایک بھائی اور بھابھی بھی ہیں۔ بھائی جاب کرتا ہے اور بھابھی زیادہ تر میکے رہتی ہیں، کیونکہ سسرال والوں سے کم ہی بنتی ہے۔ زیادہ تر نمرا سے بھابھی کو مسئلہ ہوتا ہے، اگر اس کی بھابھی اس سے بہنوں والا سلوک کرتی تو نمرا آج کبھی احساس کمتری کا شکار نہ ہوتی۔ اور نمرا کا بھائی جو صرف اپنی بیوی کی ہی سنتا ہے، ایسے حالات میں ایسے انسان کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ نمرا گہری سوچوں میں گم اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھے جا رہی تھی۔ اتنے میں اس کے بھائی بھابھی بھی آ چکے تھے۔ نمرا کوئی خبر نہیں تھی۔ نمرا کدھر ہے اماں؟ نمرا کو ایک ہلکی سی آواز اپنے بھائی کی سنائی دی اور وہ فوراً اٹھی اور سہمی ہوئی انداز میں اپنے کمرے سے باہر آئی۔ کیسی ہو؟ بھائی اور بھابھی نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، ہلکی سی خوف سے بھری ہوئی آواز میں اس نے کہا۔ ایسے ہی کچھ عرصہ گزر گیا تھا۔ نمرا کی بھائی اور بھابھی کی باتیں سنتی مگر چپ رہتی۔ ان کو جلدی تھی کب اس کی شادی ہو اور کب ہمارے سر سے عذاب ٹلے۔ یہ الفاظ اس بھابھی کے تھے۔ افسوس، ایک عورت دوسرے عورت کو عذاب کہہ رہی ہے۔ بھابھی اپنی نند کو عذاب کہہ رہی ہے، جبکہ وہ خود بھی کسی کی بیٹی، بہن اور بہو ہے، اور بیٹے کے آگے ماں باپ بھی نہیں بول سکتے تھے۔ ابا تو ویسے بھی نمرا کو منحوس سمجھتے تھے۔ نمرا اور اس کی ماں گھر کے کام کرتے اور پھر بھی 2 وقت کی روٹی کے لیے باتیں سنتے۔ نمرا اپنے کمرے میں بیٹھی پھر سوچوں میں گم تھی۔
نمرا کی ماں اس کے پاس آئی اور نمرا کو گلے سے لگا لیا، رونے لگی۔ نمرا کی آنکھوں سے بھی آنسو ٹپکنے لگے۔ اماں، یہ زندگی ایسی کیوں ہے؟ مجھے روز یہ توڑتی ہے۔ میں روز اپنے دامن کی کرچیاں سمیٹتی ہوں، یہ پھر توڑتی ہے۔ دونوں ماں بیٹی رو رہے تھے کہ اچانک گھر کا دروازہ کھلا اور نمرا کا باپ جو نشے میں تھا دھاڑتے ہوئے اندر داخل ہوا اور نمرا کو گالیاں دینے لگا۔ اس کمینی نے آج پھر انکار کر دیا ہے، کہاں ہے وہ؟ میں اس کی جان لے لوں گا۔ اتنی دیر میں شکورہ مائی بھی گھر میں داخل ہوئی اور کہا کہ سمجھاؤ اپنی بیٹی کو شادی کے لیے ہاں کر دے۔ اگر تمہاری بیٹی نہ مانی تو تمہیں جو لڑکے والوں نے 50,000 روپے دیے ہیں وہ واپس کرنے ہوں گے۔ نمرا کی ماں نے سنا تو اس نے جلدی سے کمرے کی کنڈی لگا دی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر نمرا کا باپ کمرے میں آ گیا تو اس کی پٹائی ہوگی، ساتھ میں نمرا کو وہ نہیں چھوڑے گا۔ شکورہ مائی جب جانے لگی تو نمرا کے باپ نے کہا، مجھے 2 دن کا ٹائم دو، میں اپنی بیٹی کو سمجھا دوں۔ تم لڑکے والوں سے کہو کہ وہ تیاری کریں۔ وہ تو چلی گئی، مگر نمرا کا باپ صحن میں کھڑا چلاتا رہا، میں آج اس کا گلا دبا دوں گا، یہ منحوس ہے، دروازہ کھولو، میں اس کی جان لے لوں گا۔ آج میں زبان دے چکا ہوں۔ وہ کافی دیر تک چلاتا رہا مگر نمرا کی ماں نے دروازہ نہ کھولا۔ آخر وہ یہ کہہ کر باہر چلا گیا کہ اسے سمجھاؤ، یہ نہ مانی تو میں اس کو زندہ دفن کر دوں گا۔ نمرا کی ماں سب کچھ سمجھ چکی تھی کہ اس کا شوہر نشے میں ہے اور اس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے بیٹی کا سودا کر چکا ہے۔ پہلے تو وہ چپ تھا کہ نمرا اس رشتے کے لیے مان جائے گی، مگر جب اس نے انکار کیا تو وہ زبردستی پر اتر آیا تھا۔ کچھ دیر خاموشی ہونے کے بعد جب نمرا کی ماں نے دروازہ کھولا تو باہر کوئی نہیں تھا۔ نمرا کا بھائی کام پر تھا اور بہو اپنے کمرے میں۔ نمرا روتے ہوئے اپنی ماں سے کہنے لگی، ماں، میں مر تو جاؤں گی مگر اس بڈھے سے شادی نہیں کروں گی۔ نمرا کی ماں نے ایک بار پھر اس کی منت کی کہ بیٹی مان جاؤ ورنہ تمہارا باپ تمہیں اور مجھے مار دے گا، مگر نمرا نہ مانی اور ماں کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ نمرا کی ماں کچھ دیر چپ رہی اور پھر اچانک نمرا سے کہنے لگی، آؤ میرے ساتھ، ایک ایسی جگہ چلتے ہیں جو سب کا سہارا ہے۔ نمرا حیرت بھرے لہجے میں اپنی ماں کے منہ کی طرف دیکھ کر کہتی، مگر اماں کدھر آؤں؟ تم تو اپنا اور جو کچھ ضروری سامان ہے لے لو۔ نمرا روتے ہوئے بولی، اماں، اس گھر میں جو کبھی میرا تھا صرف تب تک جب میں چھوٹی تھی، اب اس گھر میں میرے لیے جگہ نہیں تو چیزیں کیا معانی رکھتی ہیں؟ نہیں اماں، میری کوئی چیز ضروری نہیں، میرے اس گھر میں کچھ نہیں۔ نمرا کی اماں نمرا کو لے کر گھر سے نکلی، ایک آٹو کیا، آٹو والوں کا ایڈریس سمجھایا کہ ادھر لے جاؤ۔ نمرا ایڈریس سن کے کانپ گئی مگر کچھ بولنے کی سکت نہ رہی۔ کچھ ہی دیر بعد آٹو ایک بڑے گیٹ کے پاس آ کر رک گیا۔ نمرا کی اماں نے آٹو والے کو کچھ دیر رکنے کو بولا اور آٹو سے نیچے اتر گئی۔ نمرا یہ دیکھ کر حیران ہوئی کیونکہ گیٹ کے اوپر بہت بڑا سا لکھا تھا، ایڈی ہوم۔ نمرا ہلکی سی مسکرائی اور اپنی اماں کو کہا، اب آپ جائیں، میں سمجھ گئی، آپ اپنا خیال رکھنا اور میری فکر نہ کرنا، میں اپنے گھر پہنچ گئی ہوں۔ نمرا کی اماں نے روتی ہوئی کہا، بیٹی، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں، اور اسی وقت آٹو میں دوبارہ بیٹھ گئیں اور اس سے چلنے کو کہا۔ نمرا آٹو کو دور دور تک دیکھتی رہی اور دیکھتے ہی آٹو نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ نمرا گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ جیسے ہی وہ گیٹ سے اندر داخل ہوئی، سامنے ایک بابا جی ویل چیئر پر بیٹھے تھے۔ ایک لڑکا اس کے پاؤں میں بیٹھا تھا اور ان بابا جی کے ہاتھ چوم رہا تھا۔ نمرا دل میں سوال کرنے لگی کہ کون ہے یہ بزرگ اور یہ لڑکا اتنے عقیدت و احترام سے ہاتھ چوم رہا ہے۔ سوچتے سوچتے آگے بڑھ گئی۔ بہت لوگ تھے یہاں، بچے، بوڑھے، جوان، سب پتہ نہیں ان کی کیا مجبوری رہی ہوگی، شاید ان کے لیے بھی ان کے گھر میں جگہ کم پڑ گئی ہوگی یا کسی کے گھر ہی نہ ہوں گے۔ اے دو جہاں کے مالک، یہ کیسی دنیا ہے، تیرے ہی بندے ایک دوسرے کو کھا جانے کو ہیں۔ وہ خود سے کبھی اللہ سے سوال کرتی، نمرا خود سے کبھی اللہ سے سوال جواب کرے جا رہی تھی اور پھر اس کی نظر ایک جھولے پر پڑی جو چھوٹے سے بچوں کے جھلانے کے لیے ہوتا ہے۔ نمرا اس کے پاس گئی، اوپر لکھا ہوا تھا، پڑھنے لگی، بچوں کو قتل نہ کریں، اس جھولے میں ڈال دیں۔ اس کے بارے میں تو میں نے سنا ہوا تھا، آج دیکھ لیا، نمرا نے کہا اور وہیں پر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ ایک میں ہی نہیں، ادھر تو بہت سے لوگ ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں، یا پھر گھر والوں نے تنگ آ کر ادھر بھیج دیا۔ ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور پھر سوچوں میں گم خدا سے باتیں کرنے لگی کہ اے اللہ، جو گھر میرے ماں باپ کہتے تھے کہ تیرا ہے، آج اس گھر میں اتنی جگہ نہیں کہ میں ادھر رہ سکوں۔ اماں کا بھی کیا قصور تھا، وہ بھی مجبور تھی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی، ایک شخص آیا، سامنے آفس میں بیٹھے ایک بزرگ کی طرف اشارہ کیا کہ وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ نمرا وہاں گئی۔ وہ بزرگ جو اس ادارے کو چلا رہے تھے اس سے آنے کی وجہ پوچھی۔ نمرا کی ساری بات سننے کے بعد انہوں نے کچھ کاغذات پر نمرا کے سائن کروائے اور اسے کمرے رہنے کے لیے دے دیا۔ وہاں لیڈیز سٹاف بھی موجود تھا۔ اب نمرا کو 3 ٹائم کا کھانا اور ضرورت کی ہر چیز اس سٹاف کے ذریعے مل جاتی۔ وہ اکیلی بیٹھ کر اکثر روتی اور سوچتی،
پتہ نہیں ابا نے اماں کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ کچھ عرصہ ایسے ہی گزر گیا۔ نمرہ ادھر سب کے ساتھ ایک فیملی کی طرح رہنے لگی۔ ایک دن پھر اس نے اسی لڑکے کو دیکھا جو اس بزرگ کے پاس بیٹھا تھا، اور نمرہ کچھ ہی دور بیٹھی تھی۔ اس لڑکے کے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ لڑکا گیا، وہ فوراً اس بزرگ کے پاس آئی اور احترام سے ان کا حال پوچھا۔ بابا جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں بیٹا، بابا جی نے جواب دیا۔ بابا جی ایک سوال پوچھوں؟ جی بیٹا پوچھو۔ بابا جی آپ ادھر کیوں آئے؟ کیا آپ کا اپنا گھر نہیں؟ اور وہ لڑکا کون ہے جو روز آپ کے پاس آتا ہے؟ دعا نے سوال پہ سوال کر دیے۔ وہ لڑکا کون ہے جو روز آپ کے پاس آتا ہے؟ اس نے سوال پہ سوال کر دیے۔ بابا جی نے اس کے سوالوں پر مسکرا دیے اور بولے بیٹا پہلے تم اپنا نام بتاؤ۔ جی میرا نام نمرہ ہے۔ بیٹا بہت پیارا نام ہے، اور آپ اس عیدی ہوم میں کیسے آئی ہو؟ بابا جی نے میں نہیں، دیکھیں اور کتنی بہنیں بوڑھے بچے، ایک میں ہی بلا ان میں شامل ہو گئی، لیکن بیٹا میرا پھر بھی وہی سوال ہے۔ نمرہ نے نم آنکھوں سے بتانے لگی۔ بابا جی میں اپنے گھر میں سب کی بہت لاڈلی تھی، مگر تب تک جب میں بہت چھوٹی تھی، مگر اب بڑی ہونے کے ساتھ ساتھ رشتے بھی کھو سے گئے۔ ہم 2 بہن بھائی ہیں، بھائی کی شادی ہو چکی ہے، ابا باہر نشہ کرتے ہیں، سارا دن نشیوں کے ساتھ بیٹھ کر جوا کھیلتے ہیں، اور اماں سارا دن کوئی نہ کوئی کام کرتی ہیں۔ بھابھی بس اماں پر اور مجھ پر حکم چلاتی ہیں۔ بھائی ان کو کچھ کہنے کی بجائے ہمیں ہی ڈانٹ دیتا ہے۔ وہ بھائی جو جب میں چھوٹا تھا میرے منہ میں روٹی کے نوالے ڈالتا تھا، اب کبھی پوچھتا تک نہیں۔ نوکری کی طرح سلوک کرتا ہے ہم سے۔ گھر میں بھی نوکروں سے اچھا کھانا ملتا ہوگا، مگر اب اماں پتہ نہیں کیسی ہوں گی، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہوگا، اور ابا نے تو بہت مارا ہوگا انہیں۔ وہ یہ بات کہہ کے رونے لگی اور روتی ہوئی بولی، اماں میری وجہ سے چپ چپ کر روتی تھی، ابا ہر وقت مجھے منحوس کہتا تھا اور اماں کو بات بات پر مارتا تھا۔ جب میں جوان ہوئی تو ابا میرا سودا کرنا چاہتا تھا، ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا۔ وہ ایک رشتے کروانے والی عورت کے ساتھ مل کر کسی امیر بڈھے سے پیسے لے کر مجھے بیچنا چاہتا تھا۔ اسے نشہ اور جوا کھیلنے کے لیے پیسے چاہیے تھے، بس اس نے مجھے ایک بڈھے سے 50,000 روپے لے کر بیچ دیا اور کہا کہ میں اس سے شادی کر لوں، مگر میں نے اس رشتے سے انکار کر دیا۔ ابا اس دن بہت غصے میں تھے اور کہا آج رات میں اس منحوس مار دوں گا۔ اماں ڈر کے مارے مجھے ادھر چھوڑ گئیں۔ پتہ نہیں اماں کس حال میں ہوں گی۔ وہ بھائی جو بچپن میری آنکھوں میں آنسو دیکھ لیتا تو خود رونے لگتا، آج اس کو آنسو دکھائی نہیں دیتے۔ وہ یہ بتا کر رونے لگی۔ بابا جی کی آنکھیں بھی نم ہو گئی اور ہلکی سی مسکان کے ساتھ بولے، نمرہ بیٹے اللہ ہر چیز پر قادر ہے، غم نہ کرو، وہ دعائیں سنتا ہے، وہ جو کرتا ہے اس میں انسان کی کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے۔ تم ادھر آئی ہو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی، اور اللہ تو ہماری شاہرخ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بابا جی آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، اس نے پھر پوچھا۔ بابا جی مسکرائے اور بولے، اپنے تو ہیں مگر ان کے پاس اس بوڑھے بابے کے لیے جگہ نہیں تھی، مطلب میرا بیٹا مجھے یہاں چھوڑ گیا۔ جس کا تم نے پوچھا وہ میرا پوتا ہے۔ جب میں یہاں آیا تب وہ چھوٹا تھا، اب وہ جوان ہو گیا ہے اور مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اور مجھے 2 دن تک لے جائے گا ادھر سے۔ اس کی بہت اچھی نوکری لگی ہے اور گھر بھی ملا ہے، روز آتا ہے میرے پاس مجھے منانے کے میں اس کے ساتھ جاؤں۔ اب ہاں کر دی ہے، شاید یہی اللہ کی مرضی ہے۔ اب وہ شادی کرنا چاہتا ہے، وہ بھی کسی سہارا لڑکی سے۔ بہت ہی اچھا بچہ ہے۔ بیٹا انسان کی زندگی بری نہیں ہوتی، اس کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں وہ برے ہوتے ہیں۔ ایک بات کہوں مانو گی؟ جی بابا بولیں۔ میرے پوتے سے شادی کرو گی؟ نمرہ یہ بات سن کر بابا کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگی اور بولی، میں کیسے شادی کروں؟ نمرہ ہچکتاتے ہوئے انداز میں بولی، ہاں بیٹا تم بتاؤ، میں ادھر سے چلا جاؤں گا مگر تم کو بھی اپنی بیٹی بنا کر لے جانا چاہتا ہوں۔ نہیں بابا، آپ کا پوتا تو بہت خوبصورت ہے اور بہت امیر بھی، اور میں اکثر ماں سے کہتی تھی کہ مجھے امیر زادوں سے نفرت ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ان کو ہر چیز دولت میں تولنے کی عادت ہوتی ہے۔ بابا جی نمرہ کی بات پر ہنس پڑے اور سوالیہ نظروں سے بابا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نمرہ بیٹا، میرا پوتا جتنا باہر سے خوبصورت ہے اس سے کہیں زیادہ اندر سے۔ تم بتاؤ میری بیٹی بنو گی؟ نمرہ نے اس لڑکے کو کئی بار دیکھا تھا اور نمرہ کو وہ اچھا بھی لگتا تھا۔ ٹھیک ہے بابا، ایک شرط پر، آپ زبردستی نہیں کرو گے اپنے پوتے کے ساتھ۔ ان کا جواب اگر ہاں میں ہوا تو میں مان جاؤں گی۔ نمرہ نے جواب دیا، بیٹا ٹھیک ہے۔ کچھ ہی دیر بعد بابا کا پوتا جس کا نام شہروز تھا بابا کے پاس آیا۔ نمرہ چھوٹے بچوں کو کھانا کھلانے میں مصروف تھی۔ بابا نے کہا، شہروز بیٹا آج ایک بات کرنے لگا ہوں، مانو گے؟ دادا جی حکم کریں۔ شہروز نے اپنے دادا کے پاؤں دباتے ہوئے بولا، وہ لڑکی دیکھ رہے ہو جو بچوں کو کھانا کھلا رہی ہے؟ بابا نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دادا جی وہ کون ہے؟ شہروز نے نمرہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ بابا نے نمرہ کے بارے میں سب بتا دیا۔ شہروز واقعی جتنا خوبصورت تھا اس سے کہیں زیادہ اندر سے بھی خوبصورت تھا۔ اس نے نمرہ کی داستان سنی تو دل میں ارادہ کیا کہ اب نمرہ سے شادی کرے گا۔ شہروز شادی کے لیے ہاں کر دی
نمرہ اور شہروز کی شادی ایدی ہوم میں ہوئی اور شہروز بابا اور نمرہ کو لے کر گھر چلا گیا۔ نمرہ کی زندگی میں خوشیاں تھیں اور اس اماں کی بہت یاد آتی تھی۔ نمرہ کے اصرار پر شہروز اسے اس کے گھر لے گیا مگر وہاں اماں موجود نہیں تھی۔ نمرہ کی بھابھی نے بتایا، تمہارے جانے کے بعد جب تمہاری ماں کو تمہارے باپ نے بہت مارا اور کہا کہ نمرہ کہاں ہے، مگر تمہاری ماں نے کچھ نہ بتایا، پھر وہ روز اسے مارتے تھے۔ پھر ایک دن کچھ لوگ تمہارے ابو کی لاش اٹھا کر لے آئے اور بتایا کہ نشہ زیادہ کرنے کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی اور وہ گلی کے ایک کونے میں گرے پڑے تھے۔ ان کی تدفین کے بعد تمہاری ماں بہت بیمار رہنے لگی۔ اس وقت وہ ایک سرکاری اسپتال میں ایڈمٹ ہیں۔ نمرہ اور شہروز جلدی سے اسپتال پہنچے اور نمرہ کی ماں وہاں بیڈ پر موجود تھی۔ بیٹی کو دیکھتی ہی وہ کھل اٹھی اور شہروز کے بارے میں پوچھا، یہ کون ہے؟ نمرہ نے جب سب بتایا تو وہ خوشی سے اٹھ بیٹھی۔ شاید بیٹی کا غم ہی ان کی بیماری کا سبب تھا۔ کچھ دن بعد شہروز اور نمرہ انہیں اپنے گھر لے آئے اور اب وہ اپنی بیٹی اور داماد کے ساتھ رہتی ہیں۔ اب نمرہ کی زندگی میں صرف خوشیاں تھیں۔ نمرہ بھی سوچتی رہتی ہے کہ میرے ساتھ معاوضہ ہوا ہے اللہ کی طرف سے۔ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کی عزت کریں، بہنوں کو بوجھ مت سمجھیں، ماں باپ کو بوجھ مت سمجھیں، یہ بوجھ نہیں ہوتے۔ خدا نخواستہ اگر آپ میں سے کسی کی بہن تنگ آ کر یتیم خانے یا عیدی ہوم کو رخ کر لیتی ہے تو یہ یاد رکھیے، نمرہ کی طرح سب کے ساتھ معاوضہ نہیں ہوگا، شہروز کی طرح کوئی شادی کے لیے نہیں آئے گا۔ معاوضے قسمت سے ہوتے ہیں جو نمرہ کے ساتھ ہوا تھا۔